اشتیاق شیخ یہ سوال کرتے ہیں کہ زید کو بکر نے اجازت دی ہے کہ اس کا سامان زید بنا بکر سے خریدے اپنے نام سے آن لائن بیچ سکتا ہے۔ زید بکر کے سامان کے فوٹوز شیئر کر کے آن لائن بیچتا ہے۔ جب کوئی خریدتا ہے تو زید کو اس میں اپنا منافع ملتا ہے اور بکر کا بھی منافع ہوتا ہے اس کا سامان بکنے کی وجہ سے۔ اس میں خریدنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ سامان زید کا اپنا خریدا ہوا نہیں ہے، بکر کا ہے، اور بکر بھی ظاہر نہیں کرتے کہ سامان اس سے خریدا ہے۔ بکر بھی زید کے نام سے اس کا سامان خریدنے والے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس صورت میں اس طور پر کاروبار کرنا زید کا اور بکر کو اس کا اپنا وکیل بنانا یا اپنا دلال بنانا، تو یہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس کاروبار کا کے سوال کا حاصل یہی ہوا کہ زید کا مال ہو اور عمرو یا بکر جو بھی ہو وہ اس کو فروخت کرتا ہو اس کی اجازت سے، آن لائن یا بے لائن جیسے بھی ہو، تو یہ تو وکالت ہوئی۔ اور یا یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو اس طور پر رکھا کہ تم اس مال کو بیچو، نفع میں سے اتنا میں تم کو دوں گا، نفع معلوم ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ لیکن اب زید کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مال کتنے میں بکا، اور اس نے وہ مال بیچا اور بغیر اس کو بتائے ہوئے اس میں سے نفع اپنا نکال لیا، تو یہ تو بات صورت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جائز ہو۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس مال زید کا مال ہے، اس مال کو جتنے میں بھی وہ بیچے وہ اس کی اجازت حاصل ہو اس کو کہ اتنے سے کم میں مت بیچنا، اور زیادہ میں بیچ سکتے ہو، تو اس کو اتنا دلال بنا دیا اور وکیل بھی بنا دیا اور اس میں اجرت طے کر دی، تو یہ درست ہے کہ اجرت معلوم ہو یا نفع میں شرکت معلوم ہو، تو یہ درست ہے۔ یہ شرکت فی العمل کی قسم میں آئی۔ تو اس طرح یہ ایک کاروبار کسی دوسرے کے مال میں ہو رہا ہے اور عمل دوسرے کا، مال دوسرے کا، جی تو یہ شرکت جو ہوتی ہے اس شرکت پر ضروری یہ ہے کہ اس کی اجازت بھی حاصل ہو اور اس میں سب وہ تمام چیزیں جو امور نزاع میں آ کر کے سبب نزاع بنتی ہیں، سبب نزاع بنتی ہوں، ان سب سے خالی ہو، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اس مال کا دام معلوم ہو، یا کم سے کم اتنی اجازت ہو کہ تم اس کو بیچو اور تم اس میں سے
اتنا لے سکتے ہو متعین کرے وہ اس کو، یا پرسنٹیج متعین کرے، تو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے. ہوتا اس میں ایک مثال دوں. جیسے یہ عبد المصطفیٰ، ان کا کاروبار ٹوائز کا ہے. انہوں نے اپنے ٹوائز کے کچھ فوٹوز مجھے بھیجے. انہوں نے اپنے کچھ کھلونے کے فوٹو مجھے بھیجے، ہاں اور میں نے اس کو اپنی ڈی پی پر اور اپنے اسٹیٹس پر لگایا. میں نے لگایا، ان کی اجازت سے لگایا، ان سے اور میری بات ہو چکی ہے. تو ان کے سامانوں کا فوٹو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، اور پھر وہ آرڈر جو ہے مجھ کو ملے. جب وہ آرڈر مجھ کو ملے تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے یہ آرڈر ہے، اتنا مال وہاں آپ بھیج دیجئے. تو انہوں نے جو وہاں مال بھیج دیا. اب جب وہاں سے پیسہ آیا تو نفع میں سے انہوں نے اپنا بھی رکھا اور مجھے بھی دیا. ہاں، تو اگر مال کی قیمت انہوں نے بتا دی ہو جی ہاں. اور آپ نے اسی قیمت پر بیچا ہو، جی ہاں، یہ بھی رہتا ہے طے. ہاں، تو اس کے جواب میں کوئی کلام نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جو نفع آپ کو دینا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جی مجہول نہ ہو کہ کچھ میں دے دوں گا، ایسا نہیں. یہ نہیں، ہاں، بلکہ اتنا میں دوں گا. اس مال پر اتنا دوں گا، اس مال پر اتنا دوں گا. ہاں، ٹھیک. اگر ایسا ہو کہ یہ 100 روپے میں 100 روپیہ مجھ کو اس چیز کا چاہیے، چاہے تم جتنے میں بیچو. تم اس چیز کو چاہو 150 میں بیچو، 200 میں بیچو، لیکن مجھ کو 100 روپیہ چاہیے. اور اس نے بیچا اس کو 100 روپے سے زائد میں، تو ایسی صورت میں تو یہ تو مجہول ہوا نا. مال جس کا ہے جی اس نے اگر مضاربت کے طور پر دیا ہے تب تو ٹھیک ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ 100 روپے کا میرا مال ہے، مجھے 100 روپے چاہیے اور تم جتنا چاہو منافع کما لو. ہاں، تو اس میں نقصان کا بھی اندیشہ یہ مضاربت کی شکل ہوئی. نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. نہیں بھی کما. ایک آدمی کا مال ہوا اور دوسرے آدمی کا عمل ہوا. جی تو اس صورت میں جہالت مرتفع ہو تو اب ایسی صورت میں جتنے اور اتنے سے نہیں، جی بلکہ اس میں حصہ متعین ہو، جیسے آدھا تیرا آدھا میرا، یا پگوا میرا 3 پگوا تیرا. یہ اس طریقے سے یہ تعین ہونا چاہیے. اور وہ نہیں رہے گا تو مضاربت نہیں ہوگی، مضاربت مجہولہ ہوگی.